نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جو سوالات ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سوال پہلا کال لینے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں جو مسجد کا انتظام چلاتی ہیں، مدارس کے اندر جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی بھی فلاحی ادارہ ہے، ہاسپیٹل ہے، یتیم خانہ ہے، اب یہ لوگ کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن کیا فی سبیل اللہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی اختیارات ایسے مل جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ خریداری کرنی ہے، اب نارملی اپنی وہ چیز لینے جائیں تو بڑی اس کے اندر جو نا وہ ریٹ میں کمی بیشی کریں گے، بہت چیک کریں گے اور بڑی تگ و دو کے بعد چن کر اور کم قیمت میں معیاری چیز لینے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا جو اس طرح کے اداروں میں مدرسہ ہو، مسجد ہو، یتیم خانہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے ذمہ داران کو بھی اسی طرح لازم ہے کہ جیسے اپنے معاملات سر انجام دیتے ہیں، یا بس ٹھیک ہے بس لوگوں کا پیسہ ہمیں مل گیا ہے اور جیسے ہیں ہم اس کی خریداری کر لیں؟ کیا اس کے اندر انداز ہونا چاہیے؟ کئی مساجد والوں نے، مدارس والوں نے، کئی اداروں نے کھالیں جمع کی ہیں، تو اب کھالوں کے ریٹس کے حوالے سے کیا ان پر لازم تھا کہ وہ کوشش کرتے اور حتی الامکان انتظار کرتے جب تک ریٹ زیادہ لگتے، یا بس مل گئی اور اس کو فوراً نکال دو، جتنے بھی پیسے ملے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 2 سوال فرمائے ہیں، پہلا سوال عمومی ہے اور دوسرا سوال خاص صورت سے متعلق ہے۔ جہاں تک مساجد، مدارس یا کسی بھی وقف ادارے یا کسی بھی فلاحی ادارے
کہ جہاں لوگوں کے عطیات جمع ہوتے ہیں ان کے جو منتظمین ہیں، جو متولی حضرات ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص دیانتدار ہو، ٹھیک ہے، اور کارگزار ہو، یعنی واقعتاً حقیقتاً کام انجام دینے والا ہو، ہوشیار ہو، اور وقف کا خیر خواہ ہو۔ ٹھیک ہے، وقف ہو یا لوگوں کے عطیات ہوں، یہ دونوں صورتیں دیانتداری کا اور خیر خواہی کا تقاضا کرتی ہیں۔ جو دیانتدار ہوگا وہ خیر خواہ بھی ہوگا، اور جو خیر خواہ ہوگا تو اس میں دیانت والا وصف بھی پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیانت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ وقف کی خیر خواہی کرے اور کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جو وقف کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ کوئی ایسی چیز، کوئی بھی چیز خریداری کرتا ہے وقف کے لیے، تو اگر اس کے اندر خیر خواہی کا مادہ ہوگا تو وہ اس کے لیے اسی طرح تگ و دو کرے گا کہ جس طرح وہ اپنی چیز کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح تگ و دو نہیں کرے گا بلکہ بغیر سوچے سمجھے فلاحی ادارے کی یا وقف کے ادارے کی کسی چیز کی خریداری کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف نظر کیا تو ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی کے اوپر موقوف تھا، ایسا نہیں ہے۔ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر وقف کا متولی کسی چیز کی خریداری کرے یا کسی کو اجارے پر رکھے، یعنی ملازم رکھے، اور اس کی اجرت جو ہے ملازم کی، وہ جو ایک معروف اجرت ہے، یعنی جتنی اس کام کی اجرت دی جاتی ہے، اگر یہ اس سے بڑھ کر دے اور وہ بڑھ کر جو اس نے بڑھا کر دی اجرت، وہ غبن فاحش ہے، یعنی اتنی اجرت ہے کہ جو عام طور پر اس کام پر نہیں دی جاتی۔ جیسے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر متولی نے جو ہے وہ ایک دانک زیادہ کیا، دانک جو ہے وہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، یعنی کسی کام کی اجرت ایک درہم تھی اور اس نے درہم کا چھٹا حصہ، ایک درہم اور اس کے اوپر ایک دانک 6 روپے تھی جی، اور اس نے 7 روپے کے لے لی۔ نہیں، اب اس نے درہم کا چھٹا حصہ جو تھا جی ٹوٹل اجرت کا چھٹا حصہ وہ زیادہ کر کے دیا۔ اجرت ایک درہم بنتی تھی، اس نے ایک دانے کا اور بھی دے دیا، درہم کا یہ چھٹا حصہ ہے، تو فرمایا یہ غبن فاحش ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے فرض کیا 10 روپے کی چیز ہے، اب 10 روپے کا جو چھٹا حصہ بنے گا وہ تقریباً 1.25 روپے بنیں گے، تقریباً یہ 12 روپے کر لیجیے، 12 روپے کی چیز ہے اور چھٹا حصہ 2 روپے بنے 2 روپے بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ چیز جو 12 روپے کی اس نے خریدنی تھی، اب یہ خریدتا ہے 15 روپے کی، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ غبن فاحش کیا ہے، یعنی اس چیز کو اتنے پیسوں میں خریدا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو اتنے پیسوں میں نہیں خریدتے، جو چھٹے حصے سے زیادہ کر دیا تو یہ غبن فاحش میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی غبن فاحش کا مطلب جیسے پہلے عرض کیا کہ عام طور پر لوگ اتنے میں خریداری نہیں کرتے، یعنی 12 کی چیز ہے 13 میں آ جائے گی، 13.5 میں آ جائے گی، 14.25 میں آ جائے گی، لیکن اب 14 میں آ جائے گی، لیکن اس سے زائد اگر خریداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقف کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اب اس کا اس نے کر لیا تو اس کا اب رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر اس نے جو اجرت تھی اس کے چھٹے حصے سے زیادہ کر دیا تو یہ اجرت اس نے وقف کی رقم سے ادا نہیں کی بلکہ اپنی جیب سے ادا کی، اور جو وقف کی رقم دی ہے اس کا تاوان دے گا، یعنی یہ خریداری اور یہ اجرت کا معاملہ خود اسی کی طرف سے واقع ہوگا، یہ اسی کی ملکیت ہوگی، چیز اسی کی ہوگی، اور جو اس نے رقم وقف کی خرچ کی ہے یہ اس کا تاوان دے گا، یعنی گویا کہ اتنی رقم یہ وقف کو دے دے گا، کیونکہ اس نے وقف کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ خیر خواہی کا یہ تقاضا تھا کہ وقف کی چیز کو اتنے میں نہ خریدے کہ جتنے میں عام طور پر لوگ نہیں خریدتے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ کسی ملازم کو اتنی اجرت نہ دے کہ عام طور پر اس کام کی اتنی اجرت نہیں دی جاتی، کم و بیشی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیفرنس یہ وقف کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا۔
کہ کیسا ہونا چاہیے اور خریداری کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. جہاں تک دوسرے آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہے وہ کھالیں جمع کرتے ہیں. اب اس میں بھی خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو چرمیں قربانی دی ہیں، کھالیں دی ہیں، وہ اس لیے دی ہیں کہ ان کو دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے، بیچ کر ان کو دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے. تو یہ بھی ایک صدقہ اور ان کی طرف سے گویا کہ عطیہ تھا، چندہ تھا. تو اس کا بھی اسی طریقے سے لحاظ رکھنا تھا کہ جہاں زیادہ سے زیادہ ریٹ مل رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو بیچا جاتا. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا، جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے رکھ دیتے اور بعد میں فروخت کرتے. تو جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ہر ادارے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو سنبھال سکیں، محفوظ کر سکیں. اور ان کی اتنی محدود یعنی کہ کھالیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو محفوظ کرنے کا انتظامات کرنے چلیں گے تو پتہ چلا کہ کھالوں کی رقم ساری انہیں انتظامات پر خرچ ہو گئی، ریٹ گر گئے اور کھالیں اتنی کم ملی کہ وہ انتظامات میں چلے گئے. تو فائدہ کیا ہوا؟ تو عام طور پر لوگوں کے پاس اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب چیز کی کثرت ہوگی، یعنی کہ کھالیں عید والے دنوں میں عام طور پر بک رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ریٹ کم ہوگا. اب اگر انہوں نے جو ہے وہ یہ بعد میں رکھنے کی کوشش نہیں کی اور کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس کے اوپر ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کم ریٹ میں بیچی ہے. اب جیسے فرض کیا کہ جنہوں نے محفوظ کر لیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی 3000 کی کھال جو ہے وہ 4 کی چلی جائے. صحیح. اور جن کے پاس انتظام ہی نہیں، انہوں نے 3 میں دے دیا تو کوئی برا نہیں کیا. ہاں، جس دن اس کو بیچا جا رہا ہے تو اس میں لاپرواہی نہ کی جائے کہ آپ کھال دینے گئے، اس نے بولا 1000 کی اور آپ نے اٹھا کر دے دی کہ چلو ٹھیک ہے 1000 تو مل رہا ہے. پتہ چلا کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو جو ہے وہ 2500 ہے، 3000 ہے. تو یہ آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا. کسی ماہری کو بھیجا جائے، سمجھدار کو، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. عام طور پر دیکھیں، یہ بھی کھال وغیرہ میرے خیال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ریٹ بھی شاید جاری ہوتے ہیں، یا عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے میں مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس میں بھی وہ کوشش کرتا کہ دیکھیں یہ لوگوں کی طرف سے عطیہ ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے، کچھ آپ تعاون فرمائیں. تو وہ جو خیر خواہی والی بات ہے نا، اگر خیر خواہی کرتا اور مزید بارگیننگ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ 1500 1000 اور بڑھا لیتا، لیکن اس نے نہیں کی. لیکن جس ریٹ پر بیچی ہے وہ مارکیٹ ریٹ ہی ہے. تو اس کے اوپر ان کے اوپر تان و تشنیع نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے جناب ایسا بیچ دیا. ہاں، جس کا پتہ ہے کہ گائے کی کھال ہے، فرض کیا وہ 3000 کی بک رہی ہے، اب کوئی اٹھا 1000 کی بیچ کر آ گیا، تو یہ وہ لاپرواہی والی صورت ہے. اور یہ لوگوں کے گویا کے عطیات کو ضائع کرنے والی بات ہے. ایسے شخص کو ایسی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے کہ جو لوگوں کے عطیات میں اس طرح کی لاپرواہی اور سستی کا مظاہرہ کرے. اب ادارہ ہی اس نے بنایا ہے، شروع اس نے کیا تھا، اسی نے کیا، تو اب اس کو کیا کرے؟ وہ تو کہے گا بھی میرا ادارہ جو مرضی کروں. دیکھیں، اگر ہم ہے لوگوں کو اس کو ہٹانے کا، اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، اگر وہ وقف کا ادارہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو جو بناتا ہے وہ اس کا شرعاً مالک نہیں ہوتا ہے، محتمم ہے. جی، وقف کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ تعالیٰ کی ملک میں دے دیا ہے. اب کسی شخص کی اس کے اوپر ملکیت نہیں ہے. اور جو انتظامیہ ہوتی ہے تو وہ انتظامیہ ہے، یعنی انتظام چلانے کے لیے ہے. متولی کا بھی مطلب بانیان میں قرار پائیں، شروع سے لے کے چل رہے، لیکن ان کی حیثیت اتنی ہی رہے گی. ہاں، متولی کی حیثیت رہے گی، اگرچہ کہ بانی اور متولی کے احکام میں اور اختیارات میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بانی کو سپیریئر ہوتے ہیں، زیادہ اختیار ہوتا ہے، متولی کو کم اختیار ہوتے ہیں. لیکن بانی بھی اگر متولی ہے تو اس کے وہ متولی ہونے کی حیثیت سے تو اختیار ہیں، لیکن کچھ بانی ہونے کی حیثیت سے بھی اختیار ہوتے ہیں، لیکن مالک نہیں ہے. تو اب اگر کسی بھی ادارے میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ثبوت ہے، صرف سنی سنائی نہیں ہے، تو جو سمجھدار دیندار لوگ ہوں
اور معاملہ فہم لوگ ہوں تو وہ ادارے میں جا کر بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے لیے پورا جلوس نکالیں اور جناب خالی کرو یوں کرو. عام طور پر بعض باتیں سنی سنائی پر بھی مبنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ ان کو شرعی مسئلہ بتایا جائے. ٹھیک ہے. اور ان کو چاہیے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا ازالہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بہتر صورت ہے، بجائے اس کے کہ اخباروں میں دیا جائے، ہنگامے کیے جائیں، چلاؤ گراؤ، اس طرح کی تو شرن بھی تعین کون کرے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور چندے سے ہی چلتا ہے، لوگ چندہ دیتے ہیں، تو اب میری مرضی جو مرضی کرتا پھر میرا دل چاہے میں پنکھا تبدیل کروں، دل چاہے یہ والا بلب لے آؤں، اس میں کوئی شریعت ہے؟ اس میں کوئی مدد کرتی ہے ہماری؟ جی بالکل، شریعت کے احکام واضح ہیں اور شریعت اس بارے میں مدد بھی کرتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ خیر خواہ ہے تو پھر اس کے لیے احکام واضح ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ متولی اپنی مرضی سے پنکھا تبدیل کر دے. ٹھیک ہے. اگر پنکھا صحیح سالم ہے، اگر وہ اس کو تبدیل کر دیتا بلا وجہ تو وہی بات ہے کہ وہ وقف کا خیر خواہ نہیں ہے، جو وقف کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا. اگر لائٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو کیوں تبدیل کرے گا؟ ٹھیک ہے. کوئی تبدیلی کی وجہ ہونی چاہیے، ورنہ یا تو لوگوں کے پیسے ضائع کرے گا یا وقف کا مال ضائع کرے گا. ٹھیک ہے. تو شرعی رہنمائی لے، علماء سے پوچھے. میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، اگر غلطی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی ایک ادارہ ہے اور لوگوں کے جو عطیات ہمیں ملتے ہیں، مدنی عطیات، اس سے چلتا ہے. تو یہاں بھی ایک بہت ہی پیارا نظام وضع کیا گیا ہے. خریداری کے حوالے سے، چیزیں لینے کے حوالے سے ذمہ داران کا تعین ہے. کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کو پاس کرتی ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے، اور پھر مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی بھی لی جاتی ہے کہ شریعت بھی ہمیں اس کام کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دی. اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ابتداً مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو ریٹس ہیں ان سے زائد خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا لیں گے تو غبن ہوگا. تو ریٹس لیے جاتے ہیں، 3 کوٹیشنیں لی جاتی ہیں، معلومات لی جاتی ہیں، اور سیلز مین کو بھیجا جاتا ہے، جا کر وہ معلومات لے کر آتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی فلاں جگہ سے گئی ہے. پھر ذمہ داران اس کا تعین کرتے ہیں. پھر اس پر جو خرچہ کرنا ہے اس کے لیے بھی مدات مخصوص ہوتی ہیں کہ چندہ جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اسی مقصد میں ہی استعمال ہونا ہے. اگر کسی نے پنکھے کے لیے دیا ہے تو اس سے لائٹ نہیں لی جاتی، لائٹ کے لیے دیا گیا ہے تو پنکھا نہیں لیا جاتا. ان ساری باتوں کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. فائنانس کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ کام ہے، آڈٹ کیا جاتا ہے، اور جو بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک بہترین طریقہ کار الحمدللہ دعوت اسلامی میں اپنایا جاتا ہے. اور جو مسلمان عطیات جمع کرواتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور جو اس کا ایک بہتر طریقہ ہے دنیاوی طور پر بھی اسی کے مطابق استعمال کیا جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آپ؟ جی اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ نظام ہے اور تمام شرعی تقاضوں کو ہر ممکن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو خریدار ہوتے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، بہت سارے ادارے اور بھی ہوں گے کہ جو اس طرح کا اہتمام اور سارا کرتے ہوں گے. کسی بھی ادارے میں جو بھی ادارے کے منتظم ہیں، متولی ہیں، ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے طور پر اچھے سے اچھے بہترین دیانتدار فرد کا انتخاب کریں. خصوصاً اب جیسے پرچیزر ہوتے ہیں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو پرچیزر ہوتے ہیں، پرچیزر کو بالخصوص خوف خدا رکھنا چاہیے. سب سے زیادہ اہم آدمی اس نے بازار میں جانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادارہ بڑا کریڈیبل ادارہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر اس شخص کو خوف خدا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو 4 کوٹیشنیں بھی لا کر دے دے گا، سارا کچھ لا کر دے دے گا. اور پھر جو دکاندار ہوتا ہے اس کو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور وہ اس کو ترغیب دلاتا ہے کہ مجھ سے لو، میں آپ کو کمیشن دوں گا، بل میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا بالخصوص جو اس طرح خریداری والے افراد ہوتے ہیں ان کی بالخصوص تربیت کرنی چاہیے کہ ہم نے تو اپنے طور پر بہترین فرد کا انتخاب کیا ہے، لیکن بازار میں آپ نے جانا ہے، مارکیٹ میں آپ نے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روپے پیسے کی لالچ میں آپ پھسل جاؤ.
اب ہم نے تو اپنے تقاضے پورے کر دیے اور ظاہر ہے کہ وہ دکاندار سے پورا بل لے کر آ رہا ہے، پوری کوٹیشن لے کر آ رہا ہے، سارا معاملہ اصول اور قواعد کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ شخص بیچ میں غلطی کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ خیانت کر رہا ہے، اور اس کو یہ خیانت والا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ خیانت نہ صرف اس کی آخرت کو تباہ برباد کر دے گی، بعض اوقات اس کی خیانت ادارے کے لیے بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے. حالانکہ ادارے والوں کو کوئی قصور نہیں ہوتا، ادارے والے اپنے جو فارمیلٹیز ہیں، جو تقاضے وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا دکاندار کو بھی، بیچ والے شخص کو بھی کچھ جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے، جو شریعت کا تقاضا اس پر عمل کرنا چاہیے. کالز آپ کی بہت ساری موجود ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز تھی اور بہت سارے ادارے اس سے وابستہ ہیں ان مسائل سے، اور جو مسائل بیان کیے صرف یہ وقف کے اداروں میں نہیں، کوئی عام پرچیزر ہے کسی کارخانے، تو اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں اس جواب میں موجود تھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، محمد کامران یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور اس کے بعد سورت آدھی یا اس سے زیادہ پڑھ چکے تھے، تو اب واپس سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر ایسے ہی آخر میں سجدہ صاحب کر لیں گے؟ جی، اگر سورت فاتحہ بھول گئے اور سورت پڑھنا شروع کر دی اور یاد آ گیا کہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو پھر جو ہے وہ سورت کو ترک کر کے اولاً سورت فاتحہ پڑھے اور پھر ساتھ سورت ملائے. بلکہ یہاں تک کہ اگر رکوع میں چلا گیا اور یاد آیا کہ سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو واپس لوٹ آئے، سورت فاتحہ پڑھے، ساتھ سورت ملائے اور دوبارہ رکوع کرے. ٹھیک ہے. جو پہلا رکوع ہے وہ چلا گیا، اب دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مرشد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھریلو صدقہ بوس کی رقم سے مدرسے میں پڑھانے والی مدرسہ کے اجارے کی ترکیب کر سکتے ہیں؟ وہ ضرورت مند بھی ہیں. جواب عنایت فرما دیجیے. جی حضور. گھریلو صدقہ باکس جو رکھے جاتے ہیں گھروں میں، ان کے رقموں کے مالک تو گھر والے ہوتے ہیں. جیسے گھر والے صدقہ باکس میں ڈال رہے ہیں تو گھر والوں نے ہی ڈالا ہے تو اس کے مالک وہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جس کو بھی چاہیں دے دیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی مدرسے میں ضرورت ہے، مدرسہ ہیں یا مدرس ہیں اور ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور یہ وہاں پہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن اور دین کی تعلیم کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ اگر مدرسہ دعوت اسلامی کا ہے تو اس میں ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے، اور عام طور پر مدرسین کو جو ہے وہ معلمین کو تنخواہیں اور وظائف دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر معلم حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی رقم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس سے الگ سے کوئی اجارہ طے کرنا یا الگ سے طے کرنا، تو اب وہ کس وقت کا اجارہ ہوگا؟ اگر وہ پہلے سے ہی کسی ادارے کا اجیر ہے تو اس کو یا تو مدد کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جو منتظم ہیں ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ اجارے میں ان کو پیش کریں. ٹھیک ہے. میسیجز بھی ایک شامل کرتے ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 25 سال کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ہے، تو یقیناً 1 لاکھ روپیہ پورا نہیں ہوگا، تو ہیلا وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یوں ہے کہ اگر کسی شریف فقیر کو جتنی بھی رقم ہے وہ دے دی اور ایک نماز جو ہے کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے، تو 5 نمازیں اور چھٹے جو ہے وہ وطر، یہ بھی واجب ہیں، اس کی بھی قضا ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے حساب کر لیں. ٹھیک ہے. کہ جو صدقہ فطر کو 6 سے ضرب دے دیں تو یہ 1 دن کی نمازوں کی رقم نکل آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اور پھر رقم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ لوٹ پھیر کرنے سے جو ہے وہ ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی شریف فقیر کو
نمازوں کے فدیے میں دے دیا، جیسے ایک مہینے کی نمازوں کا فدیے کی جتنی رقم ہے ان کو دے دیا کہ یہ میں نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، اور نمازوں کے فدیے کے لیے دیا، اب وہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ واپس کرے نہ کرے اس کی مرضی. ہاں اس کی بالکل مرضی ہے. اب اگر وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ تحفہ دے دیتا ہے اور پھر یہ دوبارہ اس کو نمازوں میں دے دیتا ہے تو اس طرح جتنی دفعہ بھی لوٹ پھیر ہوگی تو اتنی ہی جتنی نمازوں کا فدیہ ہوگا اتنی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک سوال اور جو غالباً سورہ فاتحہ والا آپ نے جواب دیا اسی کے تحت ہے کہ اب دوبارہ جب سورت پڑھنی ہوگی تو وہی والی سورت پڑھیں گے یا پھر نئی سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سورت تو ہاں سورت کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے والی جی وہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. یہ سوال ہے کہ آئینہ یا ایسی تصویر جس میں کانچ ہو اور اس میں اپنا عکس نظر آتا ہو، جیسے اپنے بدن کا ہیئت تو نظر آتی ہے مگر آنکھ، کان، ناک وغیرہ نظر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ شاید چھوٹے سائز کا ہوگا اس کا پوچھ رہے ہیں. ہاں آئینہ اگر پورے قد کا بھی سامنے ہے تو نماز میں تو کسی جو ہے وہ نماز ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تصویر نہیں ہے. بعض لوگ اس کو تصویر سمجھتے ہیں اور تصویر والا حکم لیتے ہیں، تو وہ عکس ہے اور اس صورت میں نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں اگر آئینہ سامنے ہونے سے یہ خود ہی جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اپنی شکل و صورت دیکھنے میں، تو اس اعتبار سے نماز میں مشغولیت یہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف آئینہ آگے ہے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تصویر ہے تو وہ تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد میں دیے جا سکتے ہیں؟ حامد رشید چکوال سے. ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد میں نہیں دیے جا سکتے، ایک وقف کی رقم دوسرے وقف میں نہیں دی جا سکتی. ہاں فقہاء نے ایک صورت ضرور بیان کی ہے، اب وہ ایک تفصیلی صورت ہے، لیکن عام طور پر اس صورت کا وقوع بہت کم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس مسجد کی رقم ہے وہ اسی میں خرچ کی جائے، کسی دوسری مسجد کو نہ قرض دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، اور نہ ہی بطور تعاون دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. اگر کوئی انسان اپنے جو پہلی شادی ہے وہ ماں باپ کے کہنے سے لیتا ہے تو جو باقی اگر بندے نے 3 شادیاں کرنی ہے تو جو دو دوسری دعا وہ بندہ کسی غریب گھرانے سے کر سکتا ہے، یہ طلاق یافتہ سے، تو اس کا ثواب ہوگا؟ شادی پر ثواب ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس نیت سے کسی بیوہ سے مطلقہ سے نکاح کرتا ہے کہ ان کا مددگار بن جائے اور پھر تمام بیویوں میں عدل بھی جو ہے وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور عدل کرے گا، تو اس صورت میں بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اگر یہ اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس میں ثواب کا بھی بالکل حقدار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی متعدد ازواج مطہرات سے نکاح فرمائے ہیں، اگرچہ کہ امتی کے لیے صرف ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے اور 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور 4 سے زیادہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے وہ یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں سے، حالانکہ بہت کئی جو ہے وہ ہماری مقدس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھیں. ٹھیک ہے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 25 سال تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال 15 تھی. سال کا ڈفرنس، اتنا ڈفرینس تھا. تو یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا جو نکاح کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا
کہ بیواؤں کو اور متعلقہ عورتوں کو آسرا دیا جائے، ان کا ولی وارث بنا جائے اور ان کی تکلیف کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی اسی وجہ سے جو ہے وہ کرتا ہے اور جو پہلی ازواج ہیں ان میں بھی عدل کرتا ہے تو بالکل ثواب کا حقدار ہوگا اور اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 2-2 3-3 جو ہے وہ 4-4 نکاح کرنا جائز ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ، تو پس پھر ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اپنی ازواج کے درمیان عدل قائم کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ عدل کس چیز میں قائم کرے گا؟ یہ عدل ہر چیز میں، کھانے میں، پہننے میں، رہائش میں اور دیگر جو ازدواجی معاملات ہیں سب میں برابری اختیار کرنا یہ فرض ہے، عدل قائم کرنا یہ فرض ہے. تو صرف اس کو نہ دیکھا جائے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، یا اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ جناب میں زیادہ نکاح کر رہا ہوں، ساتھ شریعت کے جو دیگر احکام ہیں ان سے متعلق ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. تو سب اگر معاملات اچھے ہیں اور تو اس صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کرنی چاہیے. جہاں ملکی قوانین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شریعت کے احکام کا بھی مطالعہ ضروری کہلائے گا شادی کرتے ہوئے، چاہے ایک کرنی ہے یا دوسری کرنی ہے یا تیسری کرنی ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں. ایک میسج اور آیا، چونکہ وہ ہم نے مسجد سے متعلق سوال کر لیے تھے. یہ ہوتا رہتا ہے ایسا کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ تمام نمازیں اپنے وقت پر ہی پڑھاتے ہیں، لیکن جمعہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نہیں پڑھاتے. تو ان کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ کیا کہتی ہے امام صاحب کو شریعت؟ دیکھیں امام صاحب کو 2-3 منٹ 4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. امام صاحب کو وقت پر ہی پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے ائمہ حضرات کو یہ یوں سمجھیں کہ خوش گمانی ہوتی ہے اور خوش فہمی ہوتی ہے، یا وہ اچھا گمان رکھتے ہیں مقتدیوں کے بارے میں کہ وہ جو جمعہ کا جو بیان ہے، ایک ٹاپک چل رہا ہے، تو وہ ایک عوام کو ڈیلیور کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور ان کے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیں تو جو ایک موضوع چل رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے اور اختتام تک پہنچایا جائے. تو بعض اوقات اختتام تک پہنچاتے 2-4 منٹ لیٹ بھی ہوتے ہیں، 5 منٹ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 5 منٹ لیٹ ہوئے تو پھر وہ آگے کافی لیٹ ہو جاتا ہے. پھر اذان، پھر خطبہ اور پھر اس کے بعد نماز. شرعاً یوں تو نہیں بولیں گے کہ وہ گناہگار ہیں صحیح یا ناجائز کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس میں یوں تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے جہاں آگے جانا ہوتا ہے یا جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے، جمعہ جو ہے ورکنگ ڈے ہے، تو ان کو ایک محدود چھٹی ہوتی ہے وقت کی، تو ان میں بعض جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بعض لوگوں کو یوں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بالکل، اب اس میں ظاہر ہے کہ جمعہ میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اب ہر بندے کا مزاج ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ سے یہ بولے گا کہ آپ قرات کم کریں، کوئی آپ سے یہ شکایت کر رہا ہوگا امام صاحب آپ قرات بہت کم کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے، تھوڑا مزہ آنا چاہیے. مختصر دعا کی اچھا مختصر دعا کریں تو کچھ اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ امام صاحب بہت مختصر دعا کرتے ہیں، اور کچھ اس بات پہ باقاعدہ نالاں ہوتے ہیں کہ جناب جمعہ میں بھی اتنی مختصر دعا، جمعہ کا دن تو مانگنے کا دن ہوتا ہے. تو اس میں پھر امام کو بھی ہر طریقے سے بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اب جلدی والا تو اپنے طور پر آ کر کہہ گیا، اور جو دوسرے والا ہے اس نے جو ہے وہ امام نے اس کی بھی سننی ہے. اصل میں لوگوں کو کمیٹی صاحب کی بھی سننی ہے. لوگوں کو اس بات کا یعنی کہ بہت کم ادراک ہوتا ہے کہ یہ امام صرف ان کا اکیلا نہیں ہے، سب کا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کی سنتا ہے، بہت سارے لوگوں کو لے کر چلتا ہے. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے
تھوڑا سا لیٹ کر دیں تو کیا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جمعہ وقت پہ شروع کر دیا اور کسی کا خطبہ رہ گیا تو بعد میں یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو خطبہ سنا ہی نہیں ہے تو میری جمعہ کی نماز پھر کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آج جلدی خطبہ ہو گیا, بہت سارے لوگوں نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کیسے ہو گئی. حالانکہ خطبہ جو ہے وہ ہر بندے کے لیے سننا شرط نہیں ہے, جمعہ والے دن خطبہ ہونا ضروری ہے, جمعہ کے قیام کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو امام لے کر جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہوتا ہے. تو اب 2 4 5 منٹ اگر تاخیر ہو جائیں تو اس میں برداشت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ایک اور سوال میسیج کے ذریعے, اور یہ بھی وقف کے ادارے کے متعلق ہے کہ مدرسے کے اندر عورتوں کا مدرسہ ہے, کیا اس میں خرید و فروخت کی جا سکتی ہے؟ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں چیزیں بیچ دیں گے تو یہ پھر باہر نہیں نکلے, شاید رہائشی مدرسہ ہے یا کچھ بھی. اب کس طرح کی خرید و فروخت ہے اور اس میں پوری تفصیل ہے. اب اگر کوئی جو ہے وہ اپنا پورا سامان آ کر ہی مدرسے کے کمرے میں لا کر رکھ دے اور یہ کہے کہ مدنی چینل نے یہ بولا تھا کہ ہاں خرید و فروخت کر سکتے ہیں, تو ایسی تو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں معمولی سی چیز اگر کوئی لے کر آتا ہے, چھوٹی موٹی کینٹین جو طلباء کی ضرورت کے لیے, جیسے بعض اوقات طلباء کی ضرورت یا طالبات کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے, تو وہ اگر لاتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے. جس طرح مسجد میں اصل میں خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے, فنائے مسجد میں بھی ناجائز ہے, وہ اس لیے ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں. مدرسے میں وہ والی ممانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب اجازت ہو گئی, اب جو ہے وہ مدرسے کا کمرہ اپنے چیزوں سے بھر کر رکھ دے, تو وہ وقف ہے. اور وہ اس لیے وقف ہے کہ یہاں پہ تعلیم و تربیت ہو. اس لیے وقف نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دکان یوں تجارت شروع کر لی جائے. لیکن اگر جو اس طرح کی معمولی چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں جو ضرورت کی ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بے سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ آج جو سوالات ہوئے کثرت سے وہ وقف سے متعلق تھے, اور یہ بھی بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یا تو ہم چندہ دینے والوں میں ہوتے ہیں یا چندہ استعمال کرنے والوں میں ہوتے ہیں یا ہمارا تعلق انتظامیہ سے ہوتا ہے, تو یہ چیزیں ہماری چلتی ہی رہتی ہیں. تو یہ ٹاپکس بھی ہمیں سننے چاہیے, معلومات حاصل کرنی چاہیے, اور دیگر معاملات پر بھی شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے, ان پر عمل کرنے, دوسروں کو سکھانے, دوسروں کو سیکھنے کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے